بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں آغا محمود الحسن لودھی ایم ایس ایف لاہور کی طلبہ گینگ وار کے پارٹ 13 مطلب کہ قسط نمبر 13 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین ویلاگ نمبر 12 میں یا ایپیسوڈ نمبر 12 میں یا قسط نمبر 12 میں میں نے جہاں اس کا اختتام کیا وہ یہ تھا کہ رائس ٹینکی کے مرڈر اور کیو ایس ایف پر ہونے والے مقدمات جھوٹے، اس کو میں جب اس کی باری آئے گی ان کرداروں کی تب میں ان کو ڈسکس کروں گا۔ اول ہم نے اختتام جو اس کا کیا تھا وہ کیا تھا کہ وہ ظہیر نے اس کو کہا کہ چلو جاؤ آپ اپنے جا کے پیریڈ اٹینڈ کرو۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جہاں میں آپ کو صحیح طرح سے کنونس نہیں کر پا رہا یا میں جو سٹوری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ بورنگ ہے یا اس میں سسپینس یا تجسس نہیں ہے تو آپ مجھ سے ضرور کمنٹ باکس میں یہ بات ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں ہم پارٹ نمبر 13 کی طرف۔ وہ ظہیر کے ملنے اور کہنے کے بعد وہ اپنے پیریڈ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ راستے میں اس کو نوٹس بورڈ پہ لکھا ملا کہ حقدار اور یتیم طلبہ جو ہیں وہ زکوٰۃ فنڈ کے لیے اپلائی کریں۔ اس نے دیکھا، پڑھنے کے بعد پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ پھر دوبارہ ظہیر کے پاس گیا۔ اس نے بتایا کہ اس طرح وہ نوٹس لگا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی اپلائی کریں، یہاں جن کے والدین ہیں وہ بھی اپلائی کرتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا حق بنتا ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے اسٹڈی بھی اپنی ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے، آپ کریں۔ اس نے یہی بات اپنے نواز بٹ دوست سے بھی کی، دوسرے دوستوں سے بھی کہی۔ انہوں نے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اپلائی کر دیا زکوٰۃ فنڈ۔ وہ 3200-3300 روپیہ جو اس کو ملتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد آنا تھا، وہ انہوں نے اگلے روز اپلائی کر دیا۔ اپلائی کرنے کے بعد وہ روٹین میں اپنا پڑھنا لکھنا اس نے شروع کر دیا۔ ان بٹوین کیا ہوا کہ نیشنل کیڈٹ کور والوں نے ریٹن ٹیسٹ کے لیے ان کو جتنے بھی وہ ہوں ان کے طلبہ تھے یا جتنے بھی لوگوں نے اس میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا لیے ان کو کالج کے سامنے ایک یونیورسٹی کی گراؤنڈ ہے وہاں انہوں نے بلا لیا۔ وہاں وہ ٹریننگ بھی دیتے تھے، کرولنگ وغیرہ کی ریٹن بھی ہوتا تھا۔ تو وہ وہاں چلا گیا، ریٹن دے رہا تھا، کرولنگ بھی کر رہا تھا، پڑھ کے وہاں سے ہو کے واپس آ کے کچھ دنوں کے بعد ان کا نوٹس لگ گیا کہ جن جن طلبہ نے اپلائی کیا تھا زکوٰۃ فنڈ کے لیے وہ متعلقہ دفتر سے رابطہ کریں، رجوع کریں۔ وہ اس نے بھی رجوع کیا، نواز بٹ نے بھی رجوع کیا، تیسروں نے کیا۔ قدرت خدا کی دیکھیں کہ نواز بٹ کا نام پہلے آ گیا، اس کو وہ 3300 روپے مل گیا۔ اب وہ چونکہ راجہ بڑا پریشان تھا کہ یار میں نے رستہ بھی میں نے اس کو بتایا ہے، اول تو میرا حق بنتا ہے، اس کو مل گئے مجھے ملے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ کافی دن ادھر چکر لگاتا رہا، آگے پیچھے دیکھتا رہا، پوچھتا رہا، کرتا رہا، کوئی نام نوم لسٹ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی ابھی آپ کا نام نہیں آیا، جب آپ آئے گا تو آپ کو بتا دیں گے۔ تو وہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صبح کالج آیا، کالج ہونے کے بعد جو ہے نا اس کے علاقے کے ایک بڑے امیر کبیر لڑکے نے بھی وہ زکوٰۃ فنڈ لیا۔ اس کا مجھے علم ہے لیکن بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ ہر ایک کا راز رکھنا چاہیے۔ خیر وہ اگلے 20-25 روز کے بعد غالباً جو مجھے بتایا گیا کہ وہ آیا، کالج آنے کے بعد وہ پرنسپل صاحب کے کمرے میں گیا، تو پرنسپل صاحب جو ہے نا وزٹ کرنے گئے ہوئے تھے پورے کالج کا۔ پھر وہ چلا گیا، پیریڈ اٹینڈ کیے، پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد واپس آیا، پھر وہ گیا تو پرنسپل جو ہیں اپنے آفس سے باہر نکل رہے تھے تو پرنسپل صاحب کا بڑا روب دبدبا تھا۔ مسعود الحق صدیقی صاحب تھے، بڑے روب دبدبے والے تھے، دبلے پتلے لمبے سے ایکٹیو شخصیت کے مالک تھے وہ۔ اس نے ان کو روکا، ان کا سر بات یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ فنڈ کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا تو میرا نام نہیں آیا، باقی لوگوں کا آ گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ اس نے پھر پرنسپل صاحب کے سامنے دہرایا کہ سر جن کے 2-2 3-3 باپ ہیں ان کے آگے میرا نہیں آیا۔ پرنسپل صاحب نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہاں سے وہ چلا گیا کینٹین کی طرف، کینٹین میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہ دوست گپے شپے ہانکنے لگے مل جل کر سارے، تو وہی 2 کردار جو کالج کینٹین کی یونین کی رونق ہوا کرتے تھے، مرحوم امجد سکا اور اس کے بعد استاد ارشد، وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنا وہی روٹین میں محفل سجانا شروع کی۔
اپنی اپنی جو لوگوں کی خواہش تھی یا جو وہ چاہتے تھے کہ کوئی کچھ کہے یہ ہمیں سنا دیں، کوئی کچھ کہے، بڑا ہلا گلا شور شرابہ کیو ایس ایف کے دوست سارے ملنا جلنا، اس سے وہ ملنے جلنے ریلیکس ہو گئے اس کے ساتھ، وہ کہ نہیں یہ بندہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے فوکس کیا ہوا تھا، ایسا بندہ نہیں ہے۔ اسی اثناء میں وہ وہاں سے نکل کر وہ پھر عام روٹین میں اپنے گھر چلا آیا۔ گھر آ کے وہ اپنے استاد کے پاس گیا جہاں اس کو میسج ملا کہ جاوید خان صاحب نے آپ کو بلوایا ہے، تو وہ کوئی کام ہے اس لیے وہ آپ کو بلوا رہے ہیں۔ وہ بلدیاتی الیکشن کے دن شروع ہوئے تھے، اس لیے جاوید خان صاحب وہ تھے جس نے اس لڑکے کی مدد کی، اس رپٹ اور اس مقدمے کے درمیان جو اس کا تھانے میں درج ہوا تھا، اس نے مدد کی، انہوں نے مدد کی، انہوں نے اس کو بلوایا تھا۔ وہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ راجہ پتر تیار ہو جا، الیکشن آ گئے نے بلدیاتی تو میرے بینر شینر لکھنے نے سارے، تے جننے تیرے سٹوڈنٹ یار دوست نے وہ بھی شام نو اتنے کٹھے ہویا کرنگے، کھانا پینا چاہ یہ وہ وعدہ گھاٹا ہر شے تینوں ملے گا، تو اتنے ریگولر آنا، بینر شینر لکھنے نے، پیسے نوں تو گھبرانا، پیسے تینوں ملن گے، ہر شے تیرا سارا کچھ کام ہوئے گا۔ وہ روٹین میں وہاں شام کو وہاں جانے لگا، ان کے چھوٹے موٹے جو بینر آہستہ آہستہ ابھی آغاز ہونا تھا کچھ عرصے بعد ان کے الیکشن کا، وہ چھوٹا چھوٹا لکھ کے ادھر ادھر کام کرتا رہا۔ تو اس کے بعد پھر این سی سی کے ٹیسٹ آ گئے، این سی سی کے ٹیسٹ دینے کے لیے وہ یونیورسٹی گیا۔ وہاں خدا آپ کا بھلا کرے کہ کرولنگ ہوئی، کرولنگ کے بعد انہوں نے ریٹن میں لکھوانا شروع کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ریٹن ٹیسٹ دے رہا تھا کہ بڑا شور شرابہ اور ہلا گلا ہوا، اور نواز بٹ اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا کہ راجہ اٹھ یار اٹھ، بڑا مسئلہ ہو گیا، جلدی کر اٹھ۔ تو اس نے کہا کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اس نے کہا یار وہ ادھر ویگن کے نیچے مزانکا کو لڑکا ہے خالد بٹو نامو، وہ آ گیا ہے، اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ جو ویگن کو انہوں نے لڑکا جس کے نیچے آیا اس ویگن کو آگ لگا دیا، اور اس آگ لگانے کے پرچے میں میرا کیو ایس ایف نے نام دے دیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو تمہیں پہلے منع کیا تھا، تم اس کے ساتھ مت پھرو، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ خیر اس نے ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ دے کے اٹھ کر کالج گیا، کالج جا کے جیسے ہی انٹر ہوا نواز بٹ کے ساتھ، پھر ہی کیو ایس ایف کے تاثرات بدل گئے، نظر بدل گئی، ان کی سوچ بدل گئی۔ آگے کیا ہوا اگلے ویلاگ تک اجازت دیجئے، تب تک پاک پروردگار میرا آپ کا، اس ملک کے قوم کا، عوام کا، ان کی عزت مان مریادہ کا جو پرچم لیے مجاہدین سرحدوں پر چراغ روشن کی طرح روشن ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔